جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ تقریباً 8-9 دن ہو گئے ہیں جنگ والے چکر میں جو مودی نے کام ڈالا ہوا ہے، اور 2-3 دن تو مجھے بھی ہو گئے ہیں لندن سے جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے دوستوں۔ ناکام پونڈ کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ گلی محلے میں سڑکوں پہ بہت سارے پونڈ ہوتے ہیں۔ پونڈیوں میں جب ناکام ہوتے ہیں تو وہ دو کام کرتے ہیں، یا تو اطالع کی کیسٹیں، اطالع جیسے گانے کیسٹیں سن کے کمروں میں گھس جاتے ہیں، اور گھس کے وہ اندر روتے رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ناکام پونڈ ہوتے ہیں، وہ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں کہ میں لگا چھال مار، کوئی چھریاں میں اپنی نس کاٹنے لگا ہوں، کوئی کچھ اس طرح کے آپ نے بہت سارے پونڈ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد۔ دنیا کا پونڈ دنیا میں بھی اس طرح، جیسے گلی محلے میں پونڈ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی پونڈ ہوتے ہیں۔ دنیا کا پونڈ ہے مودی سرکار۔ مودی ایک پونڈ ہے جو بڑے عرصے سے شروع ہوا تھا کہ جی میں لگا چھال مارن، میں لگا کرن، میں یہ کرنے لگا ہوں، میں یہ کرنے۔ مودی نے ہتھ اٹھائی ہوئی تھی، اور مودی کے پیروکار جو ہمارے ملک کے اندرونی طور پہ کر رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دیں گے، پاکستان سری لنکا بنا دیں گے، پاکستان کا جناب آئی ایم ایف سے کچھ نہیں ملے گا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ جو زبان یہ اندر سے بول رہے تھے وہی مودی باہر سے بول رہا تھا۔ خیر، کہتے تنگ آمد بجنگ آمد۔ دوستو، اس بندے نے پاکستان کو ایسا ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اندر سے اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ وہ ٹارگٹ ایسا کیا ہوا تھا کہ آئے دن ایسی کوئی مصیبت ڈالتا تھا، کبھی ہمارے جیسے ٹرین وہ اغوا کر لی، جیسے کبھی کسی شہر میں دھرنا دلوا دیا۔ دھرنے کی کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھیں نا، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات میں دھرنا دے دو، چائے میں نمک وہ چینی زیادہ پڑ گئی دھرنا دے دو، کوئی بغیر ریزن کے، بغیر وجہ جا سکے دھرنوں کی ناکام سیاست، پاکستان کا معیشت کا پہیہ روکنے کی کوشش، پاکستان کے لیے باہر کے ملکوں میں لیٹر بازی کرنی کہ پاکستان کو قرضہ نہ دینا، دوسرے ملکوں میں قرارداد منظور کروانی اسمبلیز میں، ان کے دوسرے ممالک کے اسمبلیز میں۔ کیا جی عمران خان کو آزاد کر دو؟ بھی آزاد چور ہے، اسے چوری کی ہے تو عدالتیں ہماری آزاد ہیں، عدالتوں میں اپنے وہ پیش کرو۔ مودی اپنے اسی چکر میں، وہ جو ناکام پونڈ، اس نے وہی سلسلہ جاری رکھا، ایزی لے گئے کیونکہ پاکستان نے کبھی جواب ہی نہیں دیا تھا، یا یہ کہہ لیں پاکستان میں جواب دینے والے لوگ ہی نہیں تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ایک حافظ قرآن بندہ بھیج دیا جس کی بہت تکلیف تھی، اس کے آنے سے پہلے ان کو تکلیف شروع ہوئی تھی، ان کے آنے کے، اس حافظ کے آنے کے بعد کی بھی تکلیف ان کو بہت زیادہ تھی۔ میرے دوستو، اس حافظ کے آنے کی جتنی مودی کو تکلیف تھی، اتنی ہی مودی کے پیروکاروں کو تکلیف تھی، اور وہی سلسلہ چل رہا تھا۔ کئی دفعہ پلوامہ پہ بھی یہی ڈیزائن کیا گیا، اور جگہوں پہ بھی ڈیزائن کیا گیا، ہمارے اوپر وہ دنیا میں ہمیں ذلیل کروانا شروع کیا، دنیا میں ذلیل کرواتے، ہمارے اوپر مدعے ڈالتے، ہمیں ناکام سٹیٹ ثابت کرتے، ہمیں دہشت گرد سٹیٹ ثابت کرتے، مکمل طور پہ دہشت گردی کرتے رہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں دہشت گرد ثابت کرتے رہے۔ پاکستان کے دشمن تمام مودی کے ساتھ تھے، جس میں اسرائیل بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اور جو باتیں، جو کام مودی نے کیے، اگر پاکستان نے کیے ہوں، آپ کبھی اندازہ کر کے دیکھیں کہ پاکستان، یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے، یہ کیا شر کرتے ہیں پاکستان کا۔ یہ اب تک یہ خود اپنے جہاز لے کے آ چکے ہوتے۔ ابھی گندن آپ کے سامنے، ابھی نرندن جسے کہتے ہیں، ابھی گندن جو مچھوں والا آیا تھا، اس کا جہاز گرایا تھا، ایک تو وہ تھا، اور ایک اور بھی جہاز تھا، وہ آپ کو پتا کس ملک کا تھا۔ یہ سارے پاکستان کے جو مخالف ممالک ہیں، یہ سرے سے یہ شوق میں لیتے کہ پاکستان کو ہم نے کب برباد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اس کی تباہی مچانی ہے۔ آخر وہ دن آیا۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک باہر کی ایجنسی ہے یو کے کی، MI6 کی رپورٹ آئی ہے جس نے مودی کی ساری ہوا نکال کے رکھ دی ہے۔ بہت سارے ایسے سوالات انڈیا میں اٹھے جس نے مودی کی ہوا نکال دی، مودی کے پیروکاروں کی بھی ہوا نکال دی،
مودی کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کی بھی ہوا نکال دی. سوالات دنیا ایسے اٹھا رہی ہے جن کا انڈیا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میرے دوستوں بات تو یہ ہے نا کہ ایک الزام لگایا ہے، اس کا سوال کر رہے ہیں، کراس کوشچن. اگر یہ سارا کچھ صحیح ہو آپ جواب دو. 8-9 دن ہو گئے. وہ پہلے تو 6-7 دن تو وہ اکڑے رہے اور دکھاتے رہے پاکستان کو. مودی صاحب جناب ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں. پاکستان نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا. MI6 کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی زبردست آئی ہے، UK کی جو ایجنسی ہے. اس نے کہا جی حافظ کے بارے میں اس نے رپورٹ دی ہے. حافظ جب ہم کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں اب حافظ، یہ وہ حافظ صاحب ہیں جن کے خلاف یہ ان کی ہرزہ سرائی، ان کے بکواس، ان کی میمز بنانی، ان کی تصویریں لگانی، فوٹو شاپ کرنی، یہ تھک چکے تھے. اس بندے نے ان کو جو چاہتے تھے یہ کہ وہ سختی کرے، اسے سختی نہیں کی. بغیر سختی کے اس بندے نے ان کو تباہی مچا کے ان کو ایک کونے میں دھکیل دیا. اب یہ جو رپورٹ آئی ہے 3 دن ہو گئے ہیں، مودی نہیں مل رہا. مودی ایک ناکام پونڈ کی طرح غائب ہے، جو روز کہتا ہے میں لگاؤں چھلانگ مارنے، میں چھلانگ لگانے لگاؤں، میں یہ کرنے لگاؤں، میں وہ کرنے لگاؤں. اب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کہیں سے مودی مل جائے، ہم اسے خود ہی صاف کر لیں. پاکستانی قوم اتنی دلیر، اتنی بہادر قوم ہے، دنیا کو پتہ نہیں تھا. پاکستانی قوم نے میمز بنائے، پاکستانی قوم نے بنگڑے ڈالے. کسی نے کہا میں سوٹ سلوا رہا ہوں. پاکستانی کئی لوگوں نے سوٹ سلوا ہے، کیا جی وہ جنگ لڑنے لگے، جنگ کے ہم سوٹ سلوا رہے ہیں. کسی نے گانے بنا دیے، جنگ لگ گئی انڈیا نال تو میں لڈیاں پاؤں. دنیا دیکھ کے حیران پریشان ہوگی کہ اتنی دلیر قوم یار، جنگ کے نام سے وہ جو جنگ لگانا چاہ رہا ہے وہ کانپی جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان کانپ رہا ہے اور خود کانپ رہا ہے. اور پاکستان یہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں، بنگڑے ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بارڈر پہ چلو، ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ. ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مودی اگر بارڈر پہ جائے تو 25 کروڑ عوام بھی ساتھ. مودی کہہ رہا ہوں ہمارا حافظ اگر بارڈر پہ جائے، فوج ہماری بارڈر پہ جائے، مودی اگر سے کوئی کس کے جنگ شروع ہو، یہ 25 کروڑ عوام بارڈر پہ پہنچ جائیں گے اور اپنے فوجیوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. مودی کو اس خطے سے نکال کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. دوستو اچھی خبریں آنے لگ گئی ہیں، جنگ کے بادل جھٹ رہے ہیں. جنگ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کے سر پہ ڈال دی جائے تو پھر لڑنی پڑتی ہے. میرے دوستو دلیر رہیں، اپنے پاکستان کے دعائیں کریں. تو میں بھی آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے تب تک ادھر ہی رہوں گا جب تک جنگ کا کوئی سسٹم ختم نہیں ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.